ٹیوٹر کا کیسے پتہ چلے گا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کو دو طرح سے ٹویٹر کا بتا سکتی ہے. ٹھیک ہے، پہلا تو ہے کہ آپ سے ٹویٹر کو میسج کر کے کانٹیکٹ کرے گا، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ سے ٹویٹر خود سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. اسلامی جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ٹویٹر کا سب سے پہلے ایک لیٹر جاری کرتی ہے. ٹھیک ہے، وہ لیٹر آپ کو بائی پوسٹ ریسیو ہو جاتا ہے. اکثر لوگوں کو ریسیو ہوتا ہے، اکثر کو ریسیو نہیں ہوتا. تو آپ جب پہلی اسائنمنٹ کی ڈیٹ دیکھو گے، جس ڈیٹ کو آپ کی پہلی اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے، وہ آپ کو ورک شاپ کے لیٹر کے ساتھ ریسیو ہو جائے گا. اور اکثر لوگ گروپوں میں فیس بک پر واٹس ایپ پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کس ڈیٹ کو اسائنمنٹ سبمٹ کروانا مین پرابلم ہے آپ کا. یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ آپ اوپن یونیورسٹی ورک شاپ اگر نہیں کرتے ہو، آپ کو دوبارہ اپلائی کروا سکتے ہیں. اگلے سیمسٹر کے ساتھ ورک شاپ کر لو گے. اگر تو آپ کی ورک ایگزامینیشن فیل ہو گیا تو آپ نیکسٹ سیمسٹر کے ساتھ ایگزام بھی دے سکتے ہو، پیپر دے سکتے ہو. لیکن اگر آپ اس اسائنمنٹ میں فیل ہو گئے، میں اگین نئے لوگوں کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر آپ اسائنمنٹ میں فیل ہو گئے تو آپ کو ایک الگ سیمسٹر لگانا پڑتا ہے. آپ اس کے ساتھ کنٹینیو نہیں کر سکتے ہو جیسے چل رہا ہوتا ہے. اس لیے اسائنمنٹ آپ لوگ لازمی سبمٹ کرواؤ گے. اس کا طریقہ کار یہ ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ اوپن کرو گے، ٹویٹر انفارمیشن میں جاؤ گے. ٹویٹر انفارمیشن میں جانے کے بعد ٹویٹر کنفرمیشن فار سیمسٹر سپرنگ 2019، یہاں پر آپ اپنا رول نمبر لکھو گے ایکوریٹ، جیسے BH206، جیسے بھی کوئی اپنا رول نمبر فارمیٹ ہے ویسے لکھو گے. اگر تو آپ کا نو رزلٹ آ رہا ہے تو آپ کائنڈلی مجھے کمنٹ کرو گے. میں آپ کا چاہیے اپنے کمنٹ میں مجھے اپنا رول نمبر بتا دو گے تو میں آپ کا جو ہے رول نمبر چیک کر لوں گا کہ آپ کے ٹویٹر کون ہے. اگر پہ بھی نہیں ہوتا تو آپ ریجنل آفس کال کر کے بھی پتہ کروا سکتے ہو اور ریجنل آفس سے لیٹر لے سکتے ہو. تو پوسٹ کرنے کا طریقہ کار سمپل یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے جو آپ کا اسائنمنٹ لیٹر، اگر فار ایگزامپل اسائنمنٹ ملی ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اگر آپ کا اسائنمنٹ جو ملی ہیں اگر نہیں مل سکی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اسائنمنٹس پر کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسائنمنٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اگر جیسے آپ کا BBA ہے یا BEd ہے، یہاں سے اپنے کوڈ دیکھو گے آپ کے کون کون سے کوڈ ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں یہ مختلف کوڈز میرے سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے یہ والا کوڈ میں لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کوڈ کی آپ یہ آگے ساری ڈاؤن لوڈ کی آ رہی ہے اور یہ نیو اسائنمنٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ان کی 2019 کی اسائنمنٹس کو ڈاؤن لوڈ کرو گے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو اوپن کرو گے اور اس کو اپنی کاپیز پر لکھو گے. ٹھیک ہے، اور ایک کاپیز بنا لو یا جو بھی آپ چیز پر جس پر لکھ سکتے ہو وہاں پر آپ لکھو گے. ٹھیک ہے، لکھنے کے بعد آپ کا جو ہے وہ آپ دو اسائنمنٹ اکٹھی بھی اکثر سبمٹ کر دیتے ہیں، لیکن آپ کوشش کرو کہ سیپریٹ ہی سبمٹ کرواؤ یا اکٹھی، آپ کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے، آپ جیسے اب اس میں آپ کو میں شیڈیول دکھا دوں کہ یہاں پہ اب میرے پاس شیڈیول ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. یہاں پر شیڈیول ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا آپ کے پاس، تو آپ اس شیڈیول کے مطابق دیکھ لو کہ اب جیسے اب چل رہا ہے سپرنگ 2019. ٹھیک ہے، ایک اور مین امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے ٹیوٹر کی لسٹ اپنے پاس کانٹیکٹ نمبر کے ساتھ سیو رکھنا آپ، کیونکہ آپ کو بعد میں یہ ٹویٹر کی لسٹ جیسے ہی آپ کچھ عرصے بعد جب نیکسٹ سیمسٹر میں جاؤ گے تو ٹویٹر کی لسٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو اپنے پاس سیو رکھو گے. تو پہلی اسائنمنٹ کی جیسے 25/7/2019 ہے، یعنی کہ جولائی کی 25 تاریخ کو آپ نے پہلی اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری نویں مہینے میں آپ نے اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کا خیال رکھو گے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اب جیسے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اسائنمنٹ کیا ہے، کس طریقے سے ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ پرت کس طریقے سے لکھنے ہوتے ہیں. پرت کیا ہوتے ہیں، پرت کو ایک پیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس طریقے کا ہوتا ہے فارم برائے امتحانی مشق. ٹھیک ہے، اس امتحانی مشق اس میں طلبہ کا نام، اپنے جو ہے نام لکھو گے، یہاں پہ رول نمبر لکھو گے، اپنا ایڈریس لکھو گے، کورس کا نام لکھو گے، کوڈ لکھو گے، مشق کا نمبر لکھو گے،
مشق کا نمبر، اب جیسے کوڈ ہے آپ کا 8601، تو یہاں پہ 8601 لکھ دو گے، مشق نمبر 1 ہے تو یہاں پر 1 لکھو گے، ٹھیک ہے۔ آپ کا اب جیسے سپرنگ ہے تو بہار ہے تو یہاں پہ بہار 2019 لکھو گے، اپنے سائن کرو گے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹ کو لکھ لو تو ٹھیک ہے، نہیں تو رہنے دو۔ ٹیوٹر کا نام لکھو گے اور ٹیوٹر کا ایڈریس لکھو گے، ٹھیک ہے۔ ٹیوٹر کا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ آپ کو یہاں سے مل جائے گا، تو بہتر ہے آپ ٹیوٹر سے کانٹیکٹ کر لو اور ان سے پوچھ لو کہ سر آپ کو کون سی جگہ کنوینئنس ہے آپ کی، اور وہاں پر جا کے ان کو اسائنمنٹ سبمٹ کروا دو۔ اور آخری دن کوشش کرو ان سے پوچھ لو ایک دفعہ کال کر کے، سر میری اسائنمنٹ آپ کو ریسیو ہو چکی ہے، بائی پوسٹ بھیجو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ آپ کے پاس ثبوت ہو کہ آپ نے اسائنمنٹ سبمٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جب سبمٹ کروا دینے ہیں تو پریشانی ہونا، یعنی کہ 2 اسائنمنٹ آپ اکٹھی بھی اکثر سبمٹ کروا سکتے ہو، اور لیکن کوشش کرو کہ الگ ہی کرواؤ۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے اسائنمنٹ لکھنے کے علاوہ اسائنمنٹ کے کافی جگہ سورس کوڈ بھی آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے سورس کوڈ وغیرہ ان سے آپ استعمال کرتے ہوئے اسائنمنٹ بنا سکتے ہو۔ اور اس کے اگر فار ایگزامپل آپ کو یہاں پر کوئی ایک آدھا ٹیوٹر مس ہے، تو پھر آپ کیا کرو گے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ریجنل آفس کال کرو گے اور ان سے پوچھو گے کہ سر میرے اس کا ٹیوٹر الاٹ نہیں ہوا، پلیز برائے مہربانی مجھے اس کورس کا ٹیوٹر الاٹ کر دیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے نمبر ہیلپ ڈیسک یہاں پر موجود ہے، تو آپ ہیلپ ڈیسک پر جاؤ گے اور یہاں پر جانے کے بعد اپنا جو ہے وہ آپ ایشو لکھ سکتے ہو۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے، ہوپ فل دس ویڈیو از ہیلپ فل فار یو، پلیز کمنٹ لازمی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔